الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یعنی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضائل کسی شخص کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید کرتے ہی منفی اثرات نمایاں ہوتے ہیں. وہ کیا؟ پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بدوحا اس سے پھیر لیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مسلمان دعا کرے کہ یا اللہ مجھے رسول اللہ کی زیارت عطا فرما، تو عافیت کی دعا کو ساتھ شامل رکھے کہ زیارت تو کبھی ایسوں کو بھی ہوتی ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ میری تو نیا ہی ڈوب گئی. حشر تلک نہ اٹھ سکے گا وہ خدا کی قسم، حشر تلک اٹھ سکے گا نہ وہ خدا کی قسم جسے مصطفیٰ نے نظر سے گرا کے چھوڑ دی. یہ شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پا کر اب نہایت پریشان ہے، روتا ہے، کرلاتا ہے، مختلف بارگاہوں میں حاضری دیتا ہے کہ پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوقت زیارت یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں فلاں بن فلاں آپ کا امتی. سرکار نے ارشاد فرمایا نہ میں تجھے جانوں نہ میں تیرے باپ کو. ایسا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے مجھے پتہ نہیں ہے تم کون ہو. نہیں، آپ کو میں نے پہچانا نہیں، یہ اور بات ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نہ میں تجھے جانوں نہ آپ اچھے آدمی، نہ میں تجھے جانوں نہ میں تیرے باپ کو. تو اس کا مطلب آپ سمجھ گئے، یہ کچھ اور ہے. اسے متارکت کہتے ہیں کہ تم کون، تم لگتے کیا ہو میرے. اس کا مطلب یہ ہوا. یہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر اپنا مدعا اور جو ما سبق تھا وہ بیان کیا. وہ سبق بیان کرنے کے بعد یہ ان سے حل چاہنے لگا، تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ فرائض و واجبات و سنن کے ساتھ کثرت کے ساتھ رسول اللہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے کاموں میں لگ گئے. شخص نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ تو تنکا تھوڑی تھا، پوری جنت دے دی اٹھا کر. اس شخص نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کیا، کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کیا. درود پاک پڑھتے 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 رب کریم کی کچھ رحمت اس طرح سے ہوئی کہ غالباً جذب القلوب الی دیار المحبوب کی روایت عرض کر رہا ہوں. غالباً جذب القلوب الی دیار المحبوب میں صاحب نے ارشاد فرمایا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ارے کرم بالائے کرم ہو گیا، درود پاک کی برکت ہاتھوں ہاتھ سامنے آئی. عرصہ گزرا کچھ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پھر سے نصیب ہو گئی. اب کی یہ ڈرتا ڈرتا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں وہ فلاں بن. سرکار نے ارشاد فرمایا میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، تجھے بھی جانتا ہوں اور تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں. قبلہ امیر علیہ سنت نے اسی روایت کو اپنی پرانی فیضان سنت میں بھی نقل کیا، اور غالباً میں نے عرض کیا جیسے آپ کو جذب القلوب میں بھی اسے نقل کیا گیا. اسی پر کلام کرنا چاہیں تو بہت دور چلے جائیں گے، اس کو یہیں پہ بند کرتے ہیں اپنے مورد پر. صرف اتنا کہہ کر سمجھ لیجئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن میں کتنی بار درود شریف پڑھتے ہیں، ہم کو رسول اللہ کتنا یاد آتے ہیں. سیدی مرشدی یا نبی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اگر ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ نعروں تک کی حالت تو نہیں ہے.
حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری آپ ارشاد فرماتے ہیں جو جتنا محبوب ہوا کرتا ہے وہ اتنا یاد بھی رہا کرتا ہے. جو جتنا محبوب ہوتا ہے اتنا یاد بھی رہا کرتا ہے. مجھے میرے باپ سے محبت ہے نا, دن میں نام لیتے لیتے تھکتا نہیں ہوں. مجھے میری ماں کا پیار ہے نا, میں ہر جگہ بات کروں گا. مجھے میری فزکس, مجھے میری کیمسٹری, مجھے میری اکاؤنٹنگ پر ناز ہے نا, میں جگہ جگہ اس کے ریفرنس دیتا ہوں. آئی ایم یہ ایلیجبلٹی ہے, بڑا پیار ہے جی, میرا سبجیکٹ ہے. میں اسلامک اسٹڈیز کا ہوں, کتابوں کے نام لیتے ہوئے تھکا. آپ بولو نیو یارک کہاں سے, اتنے ریفرنسز. روپ ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ روپ ڈالنے کے لیے تو علم بیان کرنا گناہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے محفوظ کرے. بات سمجھے آپ؟ جب رسول اللہ کی نشانی یہ ہے, ہر کوئی اپنا عشق تھرمامیٹر لگا کر, تھرما تو نہیں کہوں گا, کوئی میٹر لگا کر یوں چیک کر لے کہ مجھے رسول اللہ سے عشق کتنا ہے, میں رسول اللہ کو دن میں کتنی بار یاد کرتا ہوں. یہ لمحہ فکریہ. اگر یہ میٹر 98 تک کمزوری سے اوپر نہیں چڑھ رہا یا 96 سے بھی نیچے گر رہا ہے تو اس میٹر کا یہ تقاضا ہے کہ رسول اللہ سے اختیاری محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور یہ اطاعت محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی ظالم حاکم بادشاہ آیا, اوے سارے نماز پڑھیں گے, اچھا جی, اوے سارے یوں کریں گے, اوکے جی, ساروں نے یوں ٹیکس دینا ہے, جی بالکل, اور وہ گیا, شکر ہے اللہ تعالیٰ نے گیا, انتے نہیں دیں گے. بولتے نہیں بولتے ہیں, اسے کہتے ہیں ظلم و جبر کی اطاعت, ڈنڈے کے ذریعے. اسلام یہ ڈنڈے والی بات مانتا ہی نہیں ہے. اسلام تو موٹیویشنل لیول امپروو کرتا ہے, موٹیویشن ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر عمل بھی ممکن نہیں. ہاں تبھی تو بولتا ہوں, یہ صبح سویرے کمبل چھوڑنے والی بات کس نے سکھائی؟ کون سی طاقت ہے جو کہتی ہے صبح سویرے کانپتے کمبل میں سے, گرم کمبل میں سے کانپتے بدن کے ساتھ, تھوڑی شیورنگ کے ساتھ کرتے ہوئے باہر نکلیے. تیز گرمی کے باوجود بھی لائٹ گئی ہوئی ہے, پھر بھی اللہ اکبر, پسینہ ٹپک رہا ہے, یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی. کوئی نہیں یار, اے سی نہیں ہے تو کوئی نہیں, محلے دی مسجد ہی چاہیں جی ٹر دیں. یہ کس نے کیا؟ باوجود اس کے کہ میں کسی نیکی کے کرنے پر میرا دل راضی نہیں, پھر بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. یہ محبت, یہی اطاعت کا تقاضا کیسے ممکن ہے؟ میرے سرکار کی محبت ہے یار, میرے رسول اللہ راضی ہو جائیں. رسول اللہ کی اطاعت کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے حکم فرمایا رسول اللہ کی اطاعت کرو. یہ اطاعت اس سے مشروط ہے. اگر محبت نہیں تو یہ اطاعت اپنے وقت معینہ پر رہے گی اور پھر منسوخ ہو جائے گی. جو ہی حل ہٹا, جو ہی معاملہ ہٹا, جو ہی پریشر ہٹا, جو ہی دباؤ ہٹا, جو ہی پینڈولم اوپر سے ہٹے گا, آپ لوگوں کو یہ لٹکتی تلوار کے ہٹنے کے ساتھ ہی سمجھ میں آ جائے گی. اور بس ٹھیک ہے, ہو گئی ہے. معافی چاہتا ہوں, اس کی موٹی مثال دیتا ہوں. عرب شریف میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا, وہ نکاح پڑھاتے ہوئے وہ جمعہ تھا, میں حیران تھا کہ یہ بندہ جمعہ کے لیے تیار نہیں ہو رہا. میں نے آ کے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا یار یہ مطلب نکاح تھا, ٹھیک ہے, ہم تو نکاح چھوڑ کے چلے آئے جمعہ پڑھنے کے لیے, تو آپ تو وہاں پہ 5 نمازیں یہ وہ دکانیں شکانے والے کیا ہے, وہ تھے بس سارے پڑھتے نا, عادت ہے, وہ زبردست ہوتے, مطلب کوئی بھی نہیں چھوڑتا, ہوتے ایسے پڑھ دیں, وہ آتے مطلب ادھر کو پوچھتا نہیں ہے. اس لیے سمجھ آ گئی بات کی. وہاں پر یہ جو نہیں پڑھے گا, پہلے کا رول ہے, اب تو مطلب اور ہو گیا. پہلے کا رول یہ ہے کہ نہیں پڑھتے تھے تو پنش کیا جاتا تھا, اقامہ کینسل کر دیا جاتا تھا, جی قید کر دیا جاتا تھا, آپ سمجھیے. تو وہ چلیں, وہ ایک اور بات ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہاں پاکستان آ کے جمعہ بھی نہیں, پاکستان آ کے فجر بھی نہیں, زور اثر مغرب پڑھ لیتی ہیں بڑیاں, ان واپس جا کے پھر بھی تو چھٹیاں تھیں نا سی, معاذ اللہ. چھٹیاں نہ ادھر ہوتی ہیں نہ وہاں ہوتی ہیں. چھٹیاں تب ہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تیری روح گئی, اب نماز کے بدلے میں تو مجھ سے انعام پا لے. یہ وہ وقت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے, اور ہم کو چاہیے کہ یہ اختیاری محبت پر صبح و شام یاد کر کے آپ یہ درود پاک کی یہ دوامی رکھیے. دوام, استمرار و دوام یہ تقاضا کرتا ہے. یہ رسول اللہ کی محبت, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, یہ انسان کے تھیمز میں ڈلنے سے بھی آتی ہے. آپ کو رسول میں کیسے کہہ دوں کہ کوئی مسلمان یہ کہے میرے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں. یہ جتنی ہے نا اس کے شعلے میں, چاہے آپ LPG لگائیے, چاہے سوئی گیس جو کہ آنے والے وقتوں میں نہیں ملے گی, تو آپ اپنی محبت کی آنچ پر اسے بلند کیجئے. اور یہ سوچوں میں
کہ मैं नमाज पढ़ूँ रसूल की मोहब्बत में क्योंकि मेरे रसूल मेरी निजात की बात कर रहे हैं, मैं कुरान पढ़ूँ रसूल की मोहब्बत में क्योंकि मेरे रसूल मेरी निजात की बात कर रहे हैं, मैं अच्छे आमाल करूँ इसलिए कि मेरे रसूल मेरी निजात की बात करते हैं, मेरी कामयाबी इसी में है, मैं गुड डीड्स एडॉप्ट करूँ इसलिए कि मेरे रसूल मेरी निजात की बात करते हैं। अगर मैं भाग भाग कर जहन्नम की तरफ जाऊँगा तो याद रखिए कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको अपनी खुद हालत बदलने का ख्याल ना आया हो। आइए इसी में नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम दिन भर में कम अज़ कम 2 हदीसें बयान करता हूँ, जो दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। खिदमत पर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। वजह ये सुभान अल्लाह अल्लाह ताला की तहमीद के लिए, अल्लाह ताला की तक़दीस के लिए बयान कीजिएगा। बयान में तो वैसे ही शोला बयानी कोई नहीं है, बयान में तो वैसे ही फ्लैट चल रहा है बिल्कुल। ये इसलिए कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं आई विल शेक हैंड टू यू। ये गली के मिनिस्टर और वो सूबाई असम्बली के और ये वो कौमी असम्बली के वो मैं मिलिया यार, मैं सलाम किया यार, बड़ा ज़बरदस्त, मतलब आप समझ रहे हैं, आपको बुखार तो अभी 32 निकाल कर 2:45 बजा कर मिलते हैं मुझसे, याद रहे हैं, मैंने याद रखे, मैं ऐसी महल्ले चला था तो वो याद रखने वाली बात है कि मिनिस्टर से मिल गए। सोचिए तो सही उस वक्त में जिस वक्त माँ ना पूछे, बाप ना पूछे, बड़े बड़े ना पूछे, मेरे आका इरशाद फरमाए मैं मुसाफ़हा करूँगा और मेरे सरकार जिसे छू दें उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या हज़रत बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत फातिमा के मुतालिक है, आप तन्नूर में रोटियां लगा रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त फिदरी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, हमारी ज़ौजा तो कहती है ना चलिए गिलास चुप के अंदर रख दो, मैं तेरे प्यो दा नौकर हाँ। जवाब बड़े बड़े फर्रे, बड़े बड़े टुकड़े सुनने को मिलते हैं, भाई उठा के रख दे, तेरी कौन सी जाएगी, अपना ही घर है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, रोटी बनाई और आग में तनूर में डाल दी। हज़रत बीबी फातिमा थोड़ी देर बाद तशरीफ़ लाती हैं, फ़िदा का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, जो मैंने रोटी बनाई वो तो तैयार है, जो आप बना कर आए थे उससे पानी टपकता है, उससे पानी टपकता है। सरकार ने इरशाद फरमाया वो यहाँ तो क्या उसे जहन्नम की आग भी ना जला सकेगी। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, यूँ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, ये गालिबन जी रसूलुल्लाह की दावत फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया, अपने नूरानी नूरानी काफूरी हाथ, प्यारे आका कैसे नरम नरम हाथ होते होंगे वो, अल्लाह अकबर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान से पोंछ लिए। वो सहाबी किसी और की दावत करते हैं, ये मौजूद हैं, बड़ा मतलब डर्टी हो रहा था वो, उसके ऊपर दाग बहुत थे, ये कहने लगे ठहरो, दस्तरखान वापस समेटा और जाकर थोड़ी देर बाद डाला, बिल्कुल साफ सुथरा, कहने लगे ना कोई गीला है ना कुछ और है, क्या किया, कहने लगे एक मरतबा रसूलुल्लाह आए थे, हाथ साफ किए थे, वो दिन गुजरा, अब का दिन गुजरा, मैं धोता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट तंदूर में डालता हूँ, तंदूर मैल जलाता है और इस दस्तरखान को कोई गजन नहीं पहुँचाता, मैं निकाल के वापस डाल देता हूँ। सरकार जिसे छूते अल्लाह अकबर 50 मरतबा दुरूद पाक। नमाज पढ़ने की नियत कीजिए ना, हर नमाज के बाद क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, पढ़ के देख लीजिए, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दिल बदलेगा बाबू, नमाज की तरफ दिल लगेगा। किसी के लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए नमाज पढ़ना शुरू कीजिए। रसूल के लिए मुराद ये इबादत के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज मेरी, मैं एक किसी सैयदजादी को ज़ियारत हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ज़्यादा दूर नहीं है, ये हमारे करीब करीब के 2-3 एरिया बनते हैं, इन्हीं में मुझे वाकया आपसे कुछ अर्सा पहले सुनने को मिला, सैयदजादी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागती हालत में जुमे के दिन ज़ियारत होती है, जागती हालत में रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सैयदजादी कहती हैं कि मैं बूढ़ी होने की और बीमारियों के बावजूद मेरी थोड़ी थोड़ी ना नमाज में सुस्ती होने लग गई थी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में सुरमा है और सिलाई है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ करके बताते हैं, वो कहती है मैं समझ गई नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, सरकार किस तरफ इशारा फरमा रहे हैं, किस तरफ इशारा फरमा रहे हैं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक का एहतमाम किया, मैं अपनी बाप की आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, कुजा मेरा बाप, कुजा मेरी माँ और कुजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप की दुआओं के तुफैल मालिक जल्ला शान और रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, नदीम भाई के वालिदैन की अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। ये पैगाम इस मौके पर इसलिए देता हूँ कि ये माँ बाप की बरकत है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुसलमान बनकर अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह का दम भरते हैं, वगरना खुदा की कसम किसी काफिरा माँ की कोख से अल्लाह पैदा कर देता तो हम भी कुछ और भजन गाने वाले होते, अगर किसी यहूदी के घर में पैदा कर देता तो हम कुछ और बकने वाले होते,
عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا تو کچھ اور ہوتے. آج ان کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی نیکی کرے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلامی زندگی میں لکھا، آپ نے حدیث کے حوالے سے لکھا، جو اولاد نیک ہو ایک ایک سانس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو نیکی عطا فرماتا ہے. خیال رہے اس کا بالعکس بھی موجود ہے، اگر وہ گناہ کرے تو ایک ایک سانس کے ساتھ اسے گناہ بھی دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسمی نہیں روزانہ کی بنیادوں پر ختم شریف گھر میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، آخری مدنی پھول ہے، یہ اپنے گھر میں اگر فاتحہ خوانی کا سلسلہ بنائیں تو روز بنائیے، ہر 5 نمازوں کے بعد تو کیجیے ہی. کھانا رکھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، آپ کے ہاں رکھا جائے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ برکت بھی پائے گا. رات کا کھانا ہو، آپ جب ساری فیملی اکٹھے بیٹھے ہوں تو 1 منٹ کو روک کر سارے ایک دفعہ فاتحہ شریف پڑھیے کہ یہ یا اللہ اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبیوں اور اس طرح درجہ بدرجہ سب کو پہنچاتے ہوئے یا اللہ میرے ماں باپ کو بھی عطا فرما. یہ روزانہ کی بنیاد پر جب ملے گا، یقین جانیے شرح صدور میں لکھا ہے کہ نیک اور بخشے ہوئے ماں باپ اس اولاد کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.